اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 60 سے شروع کر رہے ہیں۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ تو لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ ایک جوان جو ہے وہ ہمارے بتوں کی برائیاں کرتا رہتا ہے ہر وقت۔ تو اس جوان کا نام ابراہیم ہے۔ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگ گئے نا۔ تو حضرت ابراہیم نے تو پہلے سے پلان بنا رکھا تھا نا کہ ان کے بتوں کو وہ توڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ کہیں ادھر ادھر جائیں گے نا سب لوگ، کوئی بھی بتوں کے پاس نہیں ہوگا تو میں اپنا کام کر گزروں گا، میں ان کا ریزہ کر دوں گا، تو ایک بت کو چھوڑ دوں گا بڑے والے کو، تاکہ وہ اس سے رجوع کر سکیں، اس سے پوچھ سکیں کہ کیا معاملہ، کس نے ان بتوں کو توڑا ہے۔ تو وہ جب جشن نوروز پہ وہ سب لوگ چلے گئے کہیں باہر اپنا جشن منانے کے لیے، تو ان کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کر دیا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں جانا نہیں چاہتا۔ وہ تو اپنا یہ کام کرنا چاہتے تھے، انہیں موقع ملا تھا بڑی مشکل سے۔ تو پھر انہوں نے جب وہ سب چلے گئے تو انہوں نے ان کو بتوں کو نہ ریزہ کر دیا۔ زیادہ تر بت ایسے تھے جو ان کے اپنے باپ نے بنائے ہوئے تھے، وہ ہر وقت بت تراشتے رہتے تھے گھر میں بیٹھے۔ سب کے انہوں نے ریزہ کر دیا، اور جو ان کا سب سے بڑا بت تھا نا اس کو نہ توڑا کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں، اس سے پوچھیں۔ تو آئے ہیں تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ انہیں بہت غصہ آیا، تو یہ تو بہت کوئی بڑا ظالم آدمی ہے جس نے یہ ہمارے بتوں کو توڑا ہے، آخر کس نے توڑا ہے۔ آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو ان میں سے نہ ایک کہنے والے نے کہا کہ ایک جوان کو ہم نے سنا جو ہر وقت بتوں کی برائیاں کرتا رہتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، تو اسی نے توڑا ہوگا، یہ سب توڑے ہوں گے یہ بت۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشہدون۔ وہ بولے آپس میں، مطلب بول رہے ہیں کہ اسے لے کے آؤ ابراہیم کو، تاکہ وہ گواہ رہیں۔ قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم۔ انہوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، انہیں توڑا ہے؟ تو بہت ظالم ہے۔ تو انہوں نے کہا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألہم ان کانوا ینطقون۔ تو انہوں نے کیا آگے سے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ان کے جو بڑا ہے نا بت، اس نے یہ سب کو توڑا ہے، اس سے پوچھ لو نا، اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو، وہ کچھ نہ کوئی جواب تو دے گا نا۔ فراجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ تو پھر وہ اپنے آپ پر ہی غور کرنے لگے، ایک دوسرے سے کہنے لگے بے شک ہم ہی بے انصاف ہیں، ہمارے بت تو بول ہی نہیں سکتے، ہم اس سے کیا پوچھیں۔ شرمندہ ہو گئے وہ، تو اپنے سروں کو وہ نیچے کر لیا، انہوں نے سروں کو جھکا لیا، یعنی کہ اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ تم تو جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں، تو پھر کیوں تم ان کی پوجا کرتے ہو؟ قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جن سے تمہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، اور یہ نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اوہ لگو والے ماتا بدون من دون اللہ ہے، تو آگے سے مطلب وہ کہہ رہے ہیں تف ہے تم پر اور ان بتوں پر بھی جن کو تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، تب وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے اگر تمہیں اس سے انتقام ہی لینا ہے نا اپنے بتوں کا، اور تو کچھ ہو نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اس کو ہی پکڑ کے نہ ہم جلا دیتے ہیں۔ اور یہی اپنے معبودوں کی مدد کرنے کا وقت ہے کہ اس کو جلا دیں، اور ہم کسی طرح بھی اپنے معبودوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ جب انہیں آگ میں ڈال دیا گیا نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قلنا یا نارو، اللہ نے فرمایا اے آگ کونی بردن، تو ٹھنڈی ہو جا، وسلامن علی ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا ان کے ساتھ فریب کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تو ان کے ساتھ ارادہ کیا تھا فریب کرنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نجات دے دی ابراہیم علیہ السلام کو، اور کس کو؟ لوط علیہ السلام کو، ان کو بچا لیا، بچا کے ہم کہاں لے گئے انہیں؟ اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا، اس زمین کی طرف لے گئے، اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی دنیا جہان کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَاتٍ، اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام انہیں عطا کیے، اور انعام میں مطلب اسحاق علیہ السلام دیے، اور انعام میں یعقوب علیہ السلام یعنی پوتا بھی دیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، وَكُلًّا، اور سب کو جعلنا بنا دیا ہم نے صالحین نیک بخت، یہ سب جو دیے ہم نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو ہم نے نیک بخت بنایا، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور بنایا ہم نے ان کو ائمتاً، امام، ہم نے ان کو امام بنایا یا پیشوا بنایا، یہدونا، وہ راہ دکھاتے تھے لوگوں کو، بے امرنا، ہمارے حکم سے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے وحی بھیجی ان کی طرف، فعل الخیرات، نیک کام کرنے کی، وہی کیا بھیجی اللہ نے ان کی طرف، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے پیشوا بنا دیا، اور ان کی طرف وہی بھیجی کہ تو آپ لوگ نیک کام کریں۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا وہی میں کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو،
वकानू लना आबिदीन, और ये सब जो थे ना पैगंबर हमारी ही इबादत करते थे। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। वलूतन आतैनाहु हुक्मन व इल्मन व नज्जैनाहु मिन क़रियति अल्लती अंत तहमिलुल खबाइस। इसमें क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला? आयत नंबर 72-74 में हज़रत लूत के बारे में अलहदा ज़िक्र अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उनको इल्म और हिकमत अता फरमाई और फैसला करने की सलाहियत अता फरमाई। पहली चीज़ जो है अक्ल और फितरत की पाकीज़गी का समर है, और दूसरी चीज़ वही इलाही की बरकत है। अल्लाह ताला ने जिन अफराद को मनसब नबूवत के लिए मुंतखब फरमाया वो फितरत के बेहतरीन समर्थ है। उन्होंने अपनी सलाहियतों को इन फितरी बुनियादों पर परवान चढ़ाया था, यहाँ तक कि इनका बातन नूर हिकमत से मुनव्वर होकर नूर वही के अख्ज़ो इहसाब के काबिल हुआ। फिर अल्लाह ने इनको नूर वही से फैज़ फरमाया तो वो नूर अल्ल नूर हो गए। तो अल्लाह ताला ने उनको लूत अलैहिस्सलाम को बचा लिया और उन्हें हिकमत और इल्म अता फरमाया। और हमने बचाया कहाँ से? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उस बस्ती से जिसके लोग गंदे काम करते थे। इन्नहुम कानू कौमा सूइन फासिकीन, बेशक वो बुरे और बद किरदार के लोग थे। उसमें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे तो उनको अल्लाह ताला ने बचा लिया। वो अदखलनाहु फी रहमतना, और उनको हमने दाखिल किया अपनी रहमत में। ये अल्लाह ताला आयत नंबर 75 में फरमा रहे हैं इन्नहु मिनस सालिहीन, बेशक वो नेक बख्तों में से थे। व नूहन इज़ा नादा मिन कब्लो फस्ताजबना लहू फनज्जैनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इससे पहले हमने दुआ कबूल की थी इसकी, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हमसे दुआ की थी तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली थी। इससे पहले का वाक़या है, लूत अलैहिस्सलाम से पहले का। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनको भी और उनके साथियों को भी बड़ी घबराहट से निजात दी। वो अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम फस्तजबना लहू, हमने उनकी दुआ कबूल फरमाई। फनज्जैनाहु, और हमने उनको नजात दी, उनके घर वालों को भी नजात दी बेचैनी से, बड़े कर्ब से, बड़े दुख से, बड़ी तकलीफ़ से हमने उनको जो उनके ऊपर हमने भेजी थी तकलीफ़ दुख या जो भी था, अल्लाह की तरफ से आती है ना आफतें मुसीबतें भी, तो उस सब से अल्लाह ताला ने उन्हें निजात दी। अल्लाह ताला तो आज़माता है ना पैगम्बरों को भी। वनसरनाहु मिनल कौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और हमने मदद दी उनको, उनकी मदद की हमने जो ज़ालिम लोग थे ना उनके मुकाबले में हमने इन पैगम्बरों की मदद की। वो जो ज़ालिम लोग थे हमारी आयत को झुठलाते थे, उनके मुकाबले में हमने इनकी मदद फरमाई।
وَنَاصَرْنَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سُوءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ پھر بے شک یہ جو لوگ تھے نا وہ یہ برے لوگ تھے، پھر ہم نے ان کو غرق کر دیا سب کے سب کو۔ یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَامُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 78 میں ایک مقدمہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا، لیکن اس مقدمہ کی کوئی تفصیل نہیں بیان کی گئی۔ بعض مفسرین نے اس کی جو تشریح بیان کی ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک شخص کے کھیت میں دوسرے شخص کی بکریاں رات کے وقت گھس گئیں اور کھیت کو برباد کر دیا۔ چنانچہ اس مقدمے کا جو فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اس کی روح سے بکریاں اس شخص کو دے دی گئیں جس کا کھیت برباد ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ابھی کم سن تھے اپنی رائے پیش کی کہ جو زیادہ درست اور قرین عدل تھی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے انہی کی رائے کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ یہ رائے یہ تھی کہ بکریاں اس وقت تک کھیت والے کے پاس رہیں گی جب تک بکری والا اس کے کھیت کو دوبارہ تیار نہ کر لے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ ہم نے سلیمان کو سمجھایا تھا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ سلیمان کو یہ سمجھا دیا، انہوں نے پھر حضرت اپنے باپ کو یہ فیصلہ بتایا کہ ایسے کریں آپ۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک حکمران اور پیغمبر ہونے کے باوجود اپنے فیصلوں میں اتنے محتاط تھے کہ اپنے کمزوری پر اپنے کم عمر فرزند کی طرف متوجہ ہو گیا، یعنی انہیں لگا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اچھا فیصلہ کر رہا ہے۔ وہ اپنے فیصلوں پر اتنے محتاط تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے فیصلے کو ترجیح دی اور فوراً اپنا فیصلہ بدل لیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا فرزند عطا فرمایا تھا جو ابتدائی عمر ہی میں قوت فیصلہ رکھتا تھا۔ دونوں حکمرانی کے منصب کی ذمہ داریوں میں کتنے محتاط، کتنے بے نفس اور کتنے غیر جانبدار تھے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی درویشی کی طرف اشارہ ہے کہ ایک طرف ان کو تخت حکومت پر بٹھایا گیا تھا اور وہ رعایا میں عدل اور امن قائم رکھتے تھے، تو دوسری طرف تعلق باللہ کا یہ حال تھا کہ راتوں کو پہاڑوں میں نکل جاتے اور اللہ کی حمد اور تسبیح کے نغمے گیتوں کی شکل میں گاتے تھے۔ پہاڑ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے اور پرندے اور دیگر مخلوق ان کی ہم نوائی کرتی، وہ بھی سب اکٹھے ہو کر اللہ کی تعریف کرتے، اللہ کی حمد کرتے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، پھر سمجھایا ہم نے فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کُلًّا، اور دونوں جو تھے نا، آتینا حکم، و دونوں کو ہم نے عطا کی تھی حکمت و علما اور علم اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور مسخر کیے ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ۔ یُسَبِّحْنَا، وہ تسبیح کرتے تھے، وہ طیر اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے، اللہ کی حمد بیان کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ہی کرنے والے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ
سینکم بیاسکم فہل انتم شاکرون۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انہیں صنعت کا علم سکھایا، لباس کی صنعت کا علم سکھایا تاکہ وہ بچائے تمہیں جب لڑائی ہو تو اس لڑائی میں تمہاری زندگیاں بچائے۔ یعنی لوہے کا لباس بنانا سکھایا، تو پھر تم اللہ کا شکر ادا کرو، تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور سلیمان کے لیے وَلَئِ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے مسخر کر دی آندھی، ریحا عاصفاتن، تیز چلنے والی ہوا، یعنی آندھی جو ہے نا، تو وہ اللہ، وہ آندھی جو تھی نا وہ ان کے حکم سے نرم ہو کے چلتی تھی زمین پر، اس زمین پر جس پر ہم نے برکتیں رکھی تھی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ، یعنی شام کے ملک کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں وَكُنَّا، اور ہم تھے بِكُلِّ شَيْءٍ عالمین، ہر چیز کو ہم جاننے والے تھے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں جنوں، من یغوصون، وَمِن الشَّيَاطِينِ من یغوصون لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو جن تھے نا، شیاطین جنوں، ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع کر دیا تھا۔ وہ غوطے لگاتے تھے دریا میں، سمندروں میں، ان کے لیے وہاں سے قیمتی جواہرات نکال کے لاتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا ذَلِكَ، اس کے علاوہ بھی وہ بہت سے کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظُونَ، اور ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والے تھے، یا ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، بے شک مجھ کو بہت پہنچی ہے تکلیف، تو ہی ہے جو مجھ پر رحم کرے گا، اور تو ہی سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، تو ہی مجھ پر رحم کرنے والا ہے، تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، یہ مختصر سی دعا انہوں نے کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا، ہم نے دور کر دی، مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرًا لِّلْعَابِدِينَ۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور ان کو جو تکلیف تھی وہ دور کر دی ہم نے، اور ہم نے ان کو بال بچے بھی دیے، جیسے پہلے تھے نا اتنے ہی، بلکہ اس سے بھی زیادہ دیے، اور ہم نے ان پر مہربانی فرمائی اپنی طرف سے۔ اور یہ نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذُو الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اب اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذو الکفل علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی سب کے سب صبر کرنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے داخل کیا ان کو اپنی رحمت سے، إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ وَظُنُّونَ إِذْ ذَهَبَ، اور
حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب وہ بھاگے و ذنون اور مچھلی والے کو ذہب، جب وہ چلے گئے، بھاگ گئے، مغاضباً، غصے کی حالت میں، فظنا، انہوں نے یہ خیال کیا، الن نقدر علیہ، کہ ہم ان کو قابو نہیں کر سکیں گے، فنادا، پھر انہوں نے دعا کی، فی ظلمات، اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ میں جب تھے تو وہاں سے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا دعا مانگی انہوں نے کہ بے شک میں ہی قصوروار ہوں، اے میرے پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور میں ہی قصوروار ہوں۔ فاستجبنا لہ ونجینہ من الغم، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُجْزِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں مومنوں کو۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں، وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، باری باری سب پیغمبروں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور زکریا علیہ السلام جو تھے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ انہوں نے اپنے لیے وارث مانگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا اور اللہ نے خود ہی ان کا نام یحییٰ بھی رکھ دیا تھا۔ فاستجبنا لہ، اور ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے انہیں بیٹا عطا فرمایا یحییٰ کا، یحییٰ اس کا نام رکھا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے اچھا کر دیا ان کی بیوی کو جو کہ بانجھ تھی، ان کے لیے ہم نے اس کو اچھا کر دیا۔ اِنَّهُ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرنے والے تھے، نیکیوں کی طرف دوڑنے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، خوف بھی رکھتے تھے دل میں اور امید بھی رکھتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمارے ہی لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، والتی، اور اس عورت کا ذکر کرو، احسنت فرجہا، جس نے حفاظت کی اپنی عفت کی، فَنَفَخْنَا فِيهَا، اور ہم نے اس میں روح پھونک دی اپنی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنے عفت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہا، اور ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، من روحنا، یعنی اپنی روح پھونک دی، وجعلناہا، اور اسے بنایا ہم نے، وابنہا، اور اس کے بیٹے کو بھی، آیۃ للعالمین، ایک نشانی بنا دیا تمام اہل عالم کے لیے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ، بے شک یہ ہے تمہاری امت تو تمہاری ایک ہی ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، وَأَنَا، اور میں ہوں تمہارا رب۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِ، پس میری ہی عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، اور انہوں نے یہ لوگ کیسے نکلے؟ وَتَقَطَّعُوا، اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، أَمْرَهُمْ، اپنے دین کو،
دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بینہم آپس میں، کلن الینا راجعون، یہ سب کے سب ہماری ہی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا میرے پروردگار، یا میرے مولا، یا مشکل کشا، یا رب العالمین، ہماری معمولی کاوشوں کو ہم سے قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ بے شک ہم بہت گناہ گار ہیں لیکن تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ تو اپنے صالح بندوں میں ہمارا شمار فرما، ہمیں حالت ایمان میں موت دینا۔ آمین ثم آمین۔